السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 157۔ حضرت عمر اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے کر چلے تو ایک تو ان کے بھائی تھے بڑے، زید بن خطاب، عیاش بن ربیعہ، ایسے 20 نوجوانوں کو لے کر حضرت عمر چلے۔ اب جب حضرت عمر روانہ ہوئے تو یہ مشرکین مکہ نے سازش کی کہ یار یہ تو یہاں کا ہیرا ہے اور یہ بھی جا رہا ہے مدینہ منورہ، کسی طریقے سے ان کو پکڑ کر مکہ مکرمہ واپس لاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کون جاتا ہے؟ کوئی تیار نہیں ہوا۔ اس لیے تیار نہیں ہوا کہ حضرت عمر کا مقابلہ کون کرے بھائی؟ کوئی تیار نہیں ہوا۔ مشورہ کرتے رہے کہ بھائی دیکھو تھوڑے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل جائیں گے، مکہ اب خالی ہو رہا ہے، کسی طریقے سے عمر کو پکڑو۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ میں اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر جو ہے جا رہا تھا مدینہ منورہ، میرے ساتھ چھوکرے بھی تھے، سب نوجوان، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، عیاش بن ربیعہ بھی تھے۔ یہ قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچا تو مکہ والے نے کہا کہ حضرت عمر کو پکڑنے کے لیے سب سے زیادہ بہترین آدمی ہے ابو جہل۔ بس ابو جہل سیٹھ صاحب، بھائی صاحب آپ کو جانا چاہیے۔ ابو جہل بھی ڈرتا تھا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ میں وہاں گیا اور وہیں مجھے قتل کر دیں یہ لوگ۔ ابو جہل نے کہا تو چلا جا، تو چلا جا، سب ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے تھے۔ خیر مکہ والوں نے کہا کہ ابو جہل تم نے ساری یہ لڑائیاں کی ہیں، اب جب تمہاری ترتیب آتی ہے تو تم تشکیل میں پیچھے رہتے ہو، آپ کو جانا چاہیے، آپ بڑے ہیں مکہ مکرمہ کے، آپ کو جانا چاہیے۔ یہ ذرا جوش میں آیا اور جوش میں آ کر اس نے بھی کچھ نوجوانوں کو لے کر مدینہ منورہ کے سفر کا ارادہ کیا، اس غرض سے کہ کم سے کم عمر کو، عیاش بن ربیعہ کو، زید بن خطاب کو، جو ان کے بھائی تھے حضرت عمر کے، یہ بڑے لوگ تھے سب، کہ ان کو ہم مکہ مکرمہ لے آویں یا رستے سے پکڑ لیں ان کو۔ یہ کہہ کر جیسے 20 یہ نکلے ہیں، انہوں نے کہا 50 ہم جائیں گے، لیکن کوئی بھی آدمی ابو جہل کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ بھی تو تم ظلم کر رہے ہو، کسی کو جہاں جانا ہے جانے دو۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ ابو جہل کچھ چھوکروں کو لے کر، کچھ لڑکوں کو لے کر مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت عمر کو تو ہاتھ لگانے کی ہمت ہوئی نہیں۔ یہ کہا بھی میرے پاس آنا مت، میں نے مکہ سارا چھوڑ دیا ہے، مجھے کو چھیڑنا مت۔ لیکن ایک صحابی تھا عیاش بن ربیعہ، اس کے پاس ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ تو مکہ چھوڑ کر آیا ہے، تیری ماں نے قسم کھائی ہے جب تک تو مکہ میں نہیں آئے گا تیری ماں کھانا نہیں کھائے گی، تیری ماں کنگھی نہیں کرے گی، تیری ماں دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے کہ میں سائے میں نہیں آؤں گی جب تک میرا بیٹا عیاش بن ربیعہ یہاں آتا نہیں ہے، اس لیے تو ہمارے ساتھ چل۔ تو حضرت عمر سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہرگز نہیں جانا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ، لیکن ماں کی محبت کی وجہ سے ان کا دل بھر آیا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، میری ماں مر جائے گی۔ ابو جہل نے ایسا منظر کھینچا مدینہ منورہ آ کر کہ تیری ماں مر جائے گی، یہ ہوگا۔ اچھا یہ ابو جہل مدینہ منورہ میں جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے یہ سب کو جو ہے ٹارچر کرتا تھا مدینہ آ کر کہ تم چلو ہمارے ساتھ واپس، ہمارے ساتھ چلو، ہم یہ کریں گے یہ کریں گے۔ صحابہ نے کہا جو مکہ سے آئے تھے انہوں نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر، ہم نہیں آتے۔ ایک عیاش بن ربیعہ ابو جہل کی باتوں میں آ گئے اور عیاش بن ربیعہ اپنی ماں کی محبت کی وجہ سے کہ میری ماں کہیں مر نہ جائے یہ واپس آئے، اور جب واپس آنے لگے تو راستے میں ابو جہل نے ان کو جو ہے گویا جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں کیا ڈالا؟ رسیاں باندھ دی، مارا اور یہ کہا کہ بھی ہم تجھے مکہ لے جائیں گے، اب کبھی واپس یہاں مدینہ کا نام مت لینا، آنا مت۔ اب جب ابو جہل مکہ مکرمہ لے کر عیاش بن ربیعہ کو پہنچے
تو عیاش بن ربیعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ بہت مار رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ شروع کر دی. اس لیے شروع کی کہ اب یہ لوگ مکہ والے مدینہ جا کر لوگوں کو کھینچ کر لاتے ہیں، تو آپ نے قنوت نازلہ شروع کی. اور قنوت نازلہ میں دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے جو صحابہ ان کے جالو میں ہیں مکہ مکرمہ میں، تو ان کو نجات دے، ان کو نجات دے. وہ قنوت نازلہ جو شروع ہوئی مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنی شروع کی، وہ اللہ نے قبول کی. اور اس طریقے سے جتنے لوگ بھی وہاں سے مدینہ منورہ سے واپس مکہ آ گئے تھے، مرتد ہو کے تو نہیں آئے تھے، لیکن یہ کہ بس تم ہمارا مکہ مت چھوڑو، اصل تمہارا گھر تو مکہ ہے، تم کیوں جا رہے ہو یا مدینہ کی کیا کرو گے؟ تو حضور کا ٹینشن ہوا کہ بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہے. تو آپ نے قنوت نازلہ وہاں سے شروع ہوئی ہے. قنوت نازلہ کی تاریخ بھی ذہن میں رکھنا کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ مکہ مکرمہ میں شروع کی اور کہتے تھے اللہم انجل ولید ابن ولید و عیاش ابن ربیعہ و فلاں و فلاں. یہ دعا مانگتے تھے. بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری